آلرائٹ جی، تو یہیں پر اسی نقطے سے ہم گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں اور ہمارے اس وقت مہمان، ایک خصوصی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد زبیر صاحب. اور محمد زبیر صاحب معیشت کا میدان ہو اس پر بھی بات کرتے ہیں، ظاہر ہے سیاست ہو اس کے اوپر بھی ان کی بڑی گہری نظر ہے. تو آپ سے یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں. زبیر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مہمان خصوصی جی آپ نے آج تک کسی مہمان کو مہمان خصوصی نہیں کہا. یہ دیکھیں، یہ جو کریڈٹ ہے یہ محمد زبیر صاحب کو جاتا ہے کہ ان کو آپ نے مہمان خصوصی قرار دے دی ہے اس ٹاک شو کے اندر. بالکل جی. تو میں تو میرے بھائی ہیں، مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے یہ ان کی خصوصیت. میرے کانوں کو جو ہے نا بڑا اچھا لگا یہ سن کر کہ آپ نے میرے بھائی کو مہمان خصوصی قرار دیا ہے. اچھا جی زبیر صاحب، پروگرام شروع کرنے سے پہلے نا ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر ناظرین کی بہتر سمجھ کے لیے. ہاں جی. آج ہمارے پروگرام میں دو شخصیات ہیں، ایک محمد زبیر صاحب ہیں اور ایک حسن ایوب صاحب. اچھا. جس پارٹی کی طرف محمد زبیر صاحب آج کل ان کیا توجہ ہے یا پیار محبت سے سن لینا جگاؤ ہے، پیار سے دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ محبت جو عشق جو تھا وہ حسن ایوب کو ہوا کرتا تھا. تو جو حسن جو ہے محترم زبیر صاحب کی جو سابقہ پارٹی تھی، جن کے ساتھ آج کل وہ جن کے ساتھ جس کا وہ حصہ رہے ہیں، حکومت میں رہے، فیڈرل کابینہ کا حصہ رہے، اس پارٹی کی طرف ہلکا سا، میں یہ نہیں کہتا بہت زیادہ، ہلکا سا جگاؤ آج کل جو ہے محترم بھائی گورنر رہے ہیں، ایک کانسٹیٹیوشل پوسٹ کے اوپر رہے ہیں. آپ باقی وزیر کی بات کر رہے ہیں، گورنر. اچھا سندھ. اور اس سے بھی بڑھ کے جو اہم بات یہ ہے کہ زبیر صاحب ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کا اس طرح فارملی حصہ نہیں رہے، اور سابقہ نون لیگ کا تو حصہ تھے ظاہر ہے. تو اسی طرح حسن ایوب سابقہ جو ان کی جماعت ہے یہ پی ٹی آئی کا فارملی حصہ رہے تھے، اور ابھی یہ نون لیگ کا وہ اس طرح حصہ نہیں ہے، ظاہر ایک رائے رکھتے ہیں. سو یہ 3-4 آپ کو مشترک چیزیں ہیں. تو ایک جانب مہمان خصوصی اور یہ میزبان خصوصی، اور ایک اور چیز لیکن وہ انسان نہیں جس سے زندگی میں غلطی نہ ہو، اور وہ بھی انسان نہیں جسے اپنی غلطی پر شرمندگی نہ ہو. تو غلطی بھی کی، اس کی شرمندگی بھی ہے، ایکنالجمنٹ بھی ہے. ایک جانب جو ہے نا کہ زبیر صاحب غلطی کی اصلاح کر لیں، دوسرا یہ ہے کہ زبیر صاحب گورنر رہے ہیں اور آپ کو تمغہ ایک مل چکا ہے. تو باقی آگے مطلب یہ کہ بورڈ دے بھی رہے نہیں جی 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 وہ تو ایک لمبی فہرست ہے، لیکن ہم ظاہر ہے. تو زبیر صاحب ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو بنیادی طور پر یہ میں پہلے سوال یہی رکھوں گا آپ سے کہ یہ جو ٹک ٹاک شروع ہوا تھا تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ معاملہ صرف الیکشنز تک محدود نہیں رہے گا، اور پھر اسی اسنا میں آپ نے دیکھا کہ ٹائمنگ از ایوری تھنگ. تو ساتھ ہی ساتھ محسن نقوی صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی آیا تھا، تو شاید اس سے شہ پا کے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلاول صاحب نے بھی وہ ٹک ٹاک شروع کیا. اور پھر 8ویں دن ایک بیان آیا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب اپنی مدت پوری کریں گے. تو اب بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب تو اچھے آدمی ہیں، اصل لڑائی اسلام آباد اور لاہور کی ہے، یعنی کہ نون لیگ کے اندر جو مسائل ہیں ان کی جانب انہوں نے اشارہ کیا. اپنی باتیں اپنی جگہ. اس کو ہم کیا کہیں؟ کیا وہ حالات دیکھ کر اور ہوا کا رخ دیکھ کر بلاول صاحب اب ایک قدم پیچھے ہٹ گئے ہیں، یا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ اپنے حساب سے یہ معاملات دیکھ لیں، پھر نون لیگ والے تو پھر ہم سے آ کے نمٹیں؟ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیں، ایک میری ظاہر ہے آپ کی میرے سے زیادہ اچھی سوچ ہے، اسلام آباد میں بھی بیٹھے ہیں. ایک میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ایک الیکشن ہوا تھا گلگت بلتستان میں، وہاں بھی مقابلے میں تھے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، اور اس میں بھی ایک دوسرے پر اٹیک کر رہے تھے. ظاہر سی بات ہے سیاست کا حصہ ہے، لیکن اس کی نوعیت جو تھی وہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں بالکل مختلف ہے. بالکل اس کی پچ بھی زیادہ بڑھ گئی ہے، اس میں غصہ، غم، اینگر، ایکوزیشن، سیریسنس بہت زیادہ ہوگی، اور زیادہ تر بلاول بھٹو کی طرف سے ہوئی ہے. اور انہوں نے فرسٹ ٹائم 2.5 سال کے بعد وہ حقیقت بیان کی جو میں یا پاکستان کے زیادہ تر لوگ جانتے تھے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے. بلکہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ بوتھ دا پرائم منسٹر اینڈ چیف منسٹر پنجاب یہ انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے قبضہ جمائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ وہ یہ بھول گئے کہ ان کے والد صاحب بھی انہی اسمبلی سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں جس کو وہ فارم 47. بٹ میرے نزدیک جو دوریاں ہیں وہ اس میں شدت تو ضرور ہے. اب اگست 10 کے بعد کیا ہوگا وہ تو ایک دیکھنے کی بات ہے، اور اس شدت کا آپ کو بہت سے دوسرے انڈیکیٹرز بھی آئے ہیں. ابھی ججز کا جو معاملہ تھا جس پر پریزیڈنٹ نے ایٹ لیسٹ ابھی آج صبح تک تو نہیں سائن کیا تھا،
جو وہ بھی ایک ریفلیکٹ کر رہے تھے کہ جی کچھ نہ کچھ تو ہے. پھر بیچ میں محسن نقوی صاحب آ گئے اور محسن نقوی نے جو بیان دیا وہ اس چیز کو سپورٹ کر رہا تھا جو بلاول ایک نیریٹو بلٹ اپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آئی تھنک واٹ بلاول از ٹرائنگ ٹو پریزنٹ ہمسیلف اینڈ یہ اٹ از گڈ سیاست اگر وہ یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں ایز اے جینوئن اپوزیشن لیڈر, تاکہ اپنے لانگ ٹرم پولیٹکس کو دیکھتے ہوئے کہ جی وہ اس کو آپ بھول جائیں, وہ تو اب ایک ہسٹری ہے ان کے حساب سے, بلاول کے حساب سے, اور میں ہوں جو صحیح معنوں میں اپوزیشن کو پولیٹکس کو ریفلیکٹ کرنا چاہتا ہے. اب محسن نقوی صاحب نے جو بات کی وہ بہت زیادہ اہم ہے. میں حسن بائی دا وے میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں اور آپ کا واحد پروگرام ہے جو میں دیکھتا ہوں, یہ بھی میں آپ کو تھینک یو سو مچ. باقی کوئی کلپس دیکھ لیتا ہوں حسن ایوب کو سننے کے لیے خاص طور پر. تھینک یو ویری مچ. اور خاص طور پر جب محسن نقوی نے یہ بات کی تو اس کے بعد میں نے ضرور, مجھے یہ بڑی بے چینی تھی کہ حسن ایوب کا کیا ویو پوائنٹ ہے. تو انہوں نے ایک پروگرام میں کہا بھی کہ یہ حکومت پوری کرے گی, یہ ان کا مدعا تھا, اور جو کہ پھر محسن نقوی نے کہا بھی. لیکن از اٹ انف کہ ایک جس کو سسٹم کو جس شخص نے کہا کہ کولیپس ہو گیا اور ڈیلیور نہیں کر سکتا, یہ بھی ساتھ میں کہا, اور یہ بھی کہا کہ 10 سال تک پھر ایسے رہیں گے تو ڈیلیور نہیں کر سکے گا. تو کیا پاکستان کے عوام کو اگر آپ فوکل پوائنٹ بنائیں, 25 کروڑ عوام کو, کیا ان کے ساتھ یہ ظلم زیادتی نہیں ہے کہ جی یہ ڈیلیور نہیں کر سکے گا اور لوگوں کی محرومیاں رہیں گی, لوگوں کے لیے معیشت کے جو پرابلمز ہیں وہ رہیں گے, لیکن شہباز شریف اپنے پورے 2.5 سال اور جو باقی بچے ہیں مکمل, یہ تو ظلم زیادتی کی بات ہے. سو محسن نقوی ظاہر ہے وہ اتنے پاورفل آدمی ہیں, وہ کہہ کے نکل تو گئے ہیں, بٹ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ سسٹینیبل اور پیپلز پارٹی اس کا بھرپور استعمال کرے گی. بالکل صحیح بھی کرے گی, بالکل صحیح. لیکن زیادہ آپ نے انہی دنوں ایک تحریر کی سوشل میڈیا کے اوپر, وہ یہ تھی کہ شہباز گورنمنٹ از آن دا ورج اینڈ ہینگنگ آن دا کلف, از اٹ ورتھ اٹ. تو ہماری یہاں پہ وہ کافی اس کے اوپر بحث ہوتی رہی میری اور حسن کی کہ کیا یہ موجودہ حکومت اپنا ٹائم پورا کرے گی. میرا اس سے پہلے بھی آرگومنٹ یہ رہا اور ابھی بھی آج کی تاریخ تک یہی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو اسمبلیز نے تو ٹائم پورا کیا لیکن کسی پرائم منسٹر نے 5 سال پورے نہیں کیے. لیکن محترم حسن ایوب صاحب کہتے ہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب کریں گے. اسی بات کو دہرایا ہے محسن نقوی صاحب نے اپنے دوسرے بیان میں, جس کو آپ نے کہا کہ یہ تو کنفیوز کر رہے ہیں اپنے بیان کو. اس سے بھی آگے بڑھ کے کل بلاول صاحب نے بھی کہا کہ وہ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے ان کا کہا کہ سسٹم کولیپس کر گیا, وہ اس بات کو اگر دہرائیں گے کہ یہ 5 سال پورے کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 5 سال پورے نہیں کریں گے. یہ ان کے بیان کل انہوں نے ایک تقریر کے دوران کہا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یو ہیڈ بین ویری کلوز ٹو شریف جو خاندان, خاص طور پر مرجم صاحبہ, محترم نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, نہیں شہباز صاحب کے قریب نہیں رہی, جو شریف خاندان, اصل خاندان تو ظاہر ہے ہمارے قائدی ہیں. سو ان کی طرف سے ابھی تک محسن نقوی صاحب کے بیان کے اوپر براہ راست کوئی کامنٹ نہیں آیا. بلاول نے تو کامنٹ کر دیا. کیا وجہ ہے کہ شریف خاندان خاموش ہے, سائلنٹ ٹریٹمنٹ؟ ظاہر ہے رانا صاحب بیان دے رہے ہیں اور باقی ان کے جو سیکنڈ تھرڈ ایئر لیڈرشپ بیانات دے رہی ہے, لیکن براہ راست نہ پی ایم ایل این نے کوئی فارملی اس کے اوپر کلیریفیکیشن کی ہے ایشو, نہ ہی کسی بڑے جو لیڈر ہیں, قائد ہیں, پرائم منسٹر ہیں, چیف منسٹر صاحبہ ہیں, باقی ان کے کزن ہیں حمزہ شہباز, انہوں نے کنفرم نہیں کیا. وجہ ایک سب سے وجہ جو ہے ان شارٹ, سب سے پہلے میں کہوں گا ڈرتے ہیں کیونکہ پاور نہیں چھوڑنی اور کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑنی. بات یہ ہے کہ جب آپ نے پاور نہیں چھوڑنی تو اور آپ کے پاس عوام کی سپورٹ نہیں ہے تو آپ کے پاس آپشن کیا, پھر آپ ڈر کے چلیں گے. اور ان کو پتہ ہے کہ اس وقت اگر ہم نے چیلنج کیا محسن نقوی کو, محسن نقوی کا ایک چیز تو پروو ہوگی نا کہ محسن نقوی از دا سیکنڈ موسٹ پاورفل پرسن, فار مور پاورفل دین شہباز شریف دا پرائم منسٹر, اور جس کا اظہار رانا ثناء اللہ نے اور سب نے بہت بار کیا کہ وہ تو رپورٹ بھی نہیں کرتے, خواجہ آصف جیسے سینئر منسٹر نے. سو آئی تھنک ان کے پاس کوئی چوائس ہے ہی نہیں, ایک ہی چوائس ہے. اور حالانکہ میں نے کچھ اپنے پی ایم ایل این کے دوست ہیں جن کو میں نے ایڈوائز بھیجی تھی کہ یہ زبردست ٹائم ہے پی ایم ایل این کے لیے ایک بیانیہ بنانے کے لیے, اپنی پولیٹکس کو ریوائیو کرنے کے لیے, جو لوز کر چکے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے وہ اس بیانیہ کی طرف تو نہیں جانا چاہیے.